الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو اعراب کے بارے میں تھی۔ اعراب کے انہوں نے آپ کو دو قسم بتائے، اعراب بالحرکات اور اعراب بالحروف۔ تقریباً اعراب بالحروف کی آج بحث ختم، پھر یہ آتے ہیں اعراب بالحرکات کی طرف۔ فرماتے ہیں جمع مؤنث سالم وہ کیسے بنتی ہے؟ مفرد کے آخر میں الف اور تا کو بڑھانے سے ٹھیک ہے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ جمع مؤنث سالم کا حالت رفعی میں اعراب ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی حالت نصبی میں بھی اس پر فتح نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے جاءنی مسلماتن، رأیتو مسلماتن، مررتو بمسلماتن۔ اچھا، یہ بحث ختم کر کے پھر یہ غیر منصرف کی طرف چلتے ہیں کہ غیر منصرف حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے اور حالت نصبی اور جری میں پھر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فتح کے ساتھ، فتح کے ساتھ۔ غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو 2 کا قائم مقام ہو۔ غیر منصرف پر حالت جری میں کسرہ نہیں آئے گا بلکہ کیا؟ فتح، ٹھیک ہے۔ 2-2.5 صورتیں ایسی ہیں جس میں حالت جری میں کسرہ آ سکتا ہے۔ ایک، اس غیر منصرف پر الف لام داخل ہو اور عامل جر بھی آ جائے تو اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ مررتو بالاحمد، ٹھیک ہے۔ اب اگر الف لام نہیں ہوتا تو پھر ہوتا بے احمد، لیکن اب بالاحمد۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ غیر منصرف مضاف ہو کسی کلمے کی طرف تو حالت جری میں اس کو کسرہ آتا ہے، جیسے مررتو بے احمد کم، احمد مضاف ہے، کم مضاف الیہ ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اسم کے بحث کو سمیٹیں اور چلیں فعل کی طرف، ٹھیک ہے۔ فعل جو معرب ہوتا ہے، مضارع تو بالاتفاق معرب ہے، ہاں البتہ نون جمع مؤنث جن سیغوں میں لگی ہوئی ہے وہ معرب نہیں ہے، یا نون تاکید مباشر جس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ معرب نہیں۔ اچھا، اگر فعل معرب ہوگا تو حالت رفعی میں کس کے ساتھ اعراب ہوگا؟ حالت نصبی جری میں کس کے ساتھ اعراب ہوگا؟ اگر فعل صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو 5 صیغوں میں حالت رفعی میں ضمہ ہوتا ہے، 7 صیغوں میں حالت رفعی میں نون اعرابی ہوتی ہے، باقی 2 صیغے تو مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 میں حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ ضمہ، اور 7 صیغوں میں حالت رفعی میں کیا ہوگی؟ نون اعرابی۔ 5 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 12، باقی 2 صیغے مبنی ہیں، یہ 14 صیغے ہو گئے۔ اچھا، حالت نصبی میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جن 5 صیغوں میں ضمہ تھا وہ فتح، اور جن 7 صیغوں میں نون اعرابی تھی وہ گر جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر حالت جری نہیں ہوگی فعل کی بلکہ حالت جزمی ہوگی۔ جن 5 صیغوں میں ضمہ تھا وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا، 7 صیغوں میں سے نون گر جائے گی، باقی 2 صیغے تو مبنی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہوگی، ٹھیک ہے، تو حالت رفعی میں اس کا اعراب عموماً تقدیری ہوگا، ٹھیک ہے۔ حالت اگر حرف علت ہے تو حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوگا، نصبی اور جزمی کے حوالے سے جزم میں تو حرف علت گر جائے گا،
اور نون اعرابی بھی گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ نسبی میں یہ ہے کہ اگر آخر میں کیا ہے واو ہے، ٹھیک ہے، یہ یا ہے تو فتح ظاہر ہوگی، جیسے یرمی لیں یرم یر، کیونکہ فتح اور یا کی آپس میں کوئی دشمنی وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں جو آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بالتا و الف قد جمع، بیٹا اشعار کا بھی ترجمہ کر دوں۔ وما اور وہ کلمات، ٹھیک ہے، جو تا کے ساتھ اور الف کے ساتھ قد جمع ان کی جمع بنائی جاتی ہے، یکسر فی الجر و فی النصب من، کسرہ دیا جائے گا حالت نصبی میں اور حالت جری میں، من ساتھ۔ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حالت نصبی میں بھی کسرہ ہوگا تو حالت جری میں بھی کسرہ ہوگا۔ کذا اولاتن، جیسے بیٹا اولات ہماری شاہد مثال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والذی اسمن قد جعل، اور وہ جس کو اسم قرار دیا گیا ہے، یعنی حقیقت میں جمع ہے نہیں لیکن اس کی شکل جمع کی طرح ہے، جیسے ازروعات، فی ہے ذا ایزن قبل، فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اسم کی طرف، اس اسم میں ذا، اس اعراب کو بھی قبول کیا گیا ہے، یعنی جیسے جمع میں یہ اعراب تھا اس طریقے سے اس اسم میں بھی یہ اعراب قبول کیا گیا ہے۔ آگے مشکل پہنچے، وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفُ، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب جر کو آپ کیا ماضی مجہول مانیں گے علی رضا، یا جر کو امر حاضر مانیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذوق پر ہے، ٹھیک ہے۔ جر دو اگر کہیں گے تو امر، جر دیا جائے گا تو ماضی مجہول، ٹھیک ہے، فتح کے ساتھ غیر منصرف کو، لیکن ما لم یضف، جب تک وہ مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے، او یکو بعد ال، یہاں پر بھی او لم یکو بعد ال ردف، اور ال کے بعد بھی وہ نہ آئے تو پھر اس کا یہ اعراب ہے۔ چلیں جناب، وما بالتاء و الف، وہ کلمات جن کی تا اور الف کے ساتھ مزیدتین، کون سے تا اور الف؟ جو اصلی ہوتے ہیں؟ نہیں، جو زائد ہوتے ہیں۔ قد جمع، جس کی جمع بنائی گئی ہو، مؤنثاً کان مفردہ ام مذکراً، چاہے اس کا مفرد مؤنث ہو چاہے اس کا مفرد مذکر ہو، وہ معرب خلافاً للاخفش، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ ماں کی طرف، یعنی یہ جو الف اور تا کے ساتھ جمع باندھی گئی ہے یہ معرب ہے، البتہ یہ بات خلاف ہے کس کے؟ جناب اخفش کے، ٹھیک ہے۔ یکسر فی الجر و فی النصب من، کسرہ دیا جائے گا حالت نصبی میں اور حالت جری میں، من ساتھ، یعنی حالت نصبی اور جری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ، بیٹا یہاں سماوات خلق کے لیے مفعول ہے، حالت نصبی میں کسرے کے ساتھ آیا ہے۔ وَرَأَيْتُ سُرَادِقَاتٍ وَإِسْتَبْلَاتٍ، یہ جو ہے رأیتو کے لیے مفعول ہے، حالت نصبی میں ہے لیکن کسرے کے ساتھ۔ کما تقول، جیسے تم کہتے ہو نظرت الی السماوات، یہ حالت جری کی مثال ہے، وسرادقات والاستبلات خلافاً للکوفیین، یہ جو ہم نے بات کہی کہ حالت نصبی اور جری دونوں حالت میں کسرہ ہوگا، یہ جو ہے خلاف ہے کس کے؟ جناب کوفیین کے۔ فی تجویزہم، کوفے والوں نے جائز قرار دیا ہے نصبہ بالفتحۃ، کہتے ہیں حالت نصبی میں آپ اس کو فتح دینا چاہیں تو فتح دے سکتے ہیں۔ وَلِهِشَامٍ، اور یہ بات خلاف ہے ہشام صاحب کے،
فی تجوید ہی ذالک فی المعتل مستدل، جائز قرار دیا ہے ذالک اس بات کو، کون سی بات کو، کہ حالت نصبی میں فتح دے سکتے ہیں لیکن ہر جمع مؤنث سالم میں نہیں، بلکہ جو معتل ہوگا یعنی اس کے آخر میں کیا ہوگا، حرف علت ہوگا، مستدلن در حالی کہ اس نے استدلال پیش کیا ہے، بنا سمعت لغاتہم، میں نے سنی ان کی لغت، ٹھیک ہے، لغات بیٹا مفعول ہے کس کا، سمعتو کا، ٹھیک، اور حالت نصبی میں اس میں کیا آیا ہے، فتح آیا ہے۔ وَأَمَّا رَفْعُهُ فَعَلَى الْأَصْلِ، ہاں جمع مؤنث سالم کو رفع تو اصل کے بنیاد پہ دیں گے، کیا مطلب، یعنی رفع کا اصل یہ ہے کہ ضمے کے ساتھ ہو تو یہ بھی ضمے کے ساتھ ہوگا، کذا اے کہ جمع المؤنث سالم، یعنی جمع مؤنث سالم کی طرح ہے، فی نصب ہی بالکسرت، کس بات میں، کہ اس کو نصب دیا جائے گا کسرے کے ساتھ، اولاتن، اولات کیا ہے، بے معنی صاحبات، یہ صاحبات کی معنی میں، صاحبات یعنی ساتھ ہونے والا، ٹھیک ہے، جیسے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ ہیں حاملہ والی یعنی حمل والی ہیں، ٹھیک ہے، والذی اسم من هذا الجمع، والذی، اور وہ لفظ جو اسم ہو، جمع نہیں ہے، اسم جمع ہے، اس جمع سے یعنی جمع مؤنث سالم، قد جعل کأذرعات، اس کو بھی قرار دیا گیا ہے اذرعات کی طرح، یعنی کیا بھائی، حالت جری میں بھی کسرے کے ساتھ اور حالت نصبی میں بھی کسرے کے ساتھ۔ یہ اذرعات ہے کیا، لموضع بشام، یہ ایک جگہ کا نام ہے شام ملک میں، اصلہ ازرعۃن، اس کی اصل جو ہے کیا ہے، وہ ازرعہ ہے، جمع ذرا، بھائی ازرعہ کیا ہے، جمع ہے کس کی، ذرا، ذرا کس کو کہتے ہیں، اس کو جس کو ہم سندھی میں ہتھ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیچ والے انگلی سے لے کے کونی تک، ٹھیک ہے، فیہ ذل اعراب ایضا قبل، فیہ یعنی اس اسم جمع میں اس اعراب کو قبول کیا گیا ہے، وبعضهم ینصبہ بالکسرت، اور بعض نحوی صاحبان اس اسم جمع کو نصب دیتے ہیں کسرہ کے ساتھ، لیکن وَيَحْذِفُ مِنْهُ التَّنْوِينَ، اور وہ حذف کر دیتے ہیں اس سے کس کو، تنوین کو، وَبَعْضُهُمْ يُعْرِبُهُ اعراب ما لا ينصرف، اور بعض نحوی اس اسم جمع کو غیر منصرف والا اعراب دیتے ہیں، یعنی حالت نصبی اور جری دونوں میں کسرہ نہیں بلکہ فتح دیتے ہیں، وَيُرْوَى بِالْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ، اور نقل کیا گیا ہے تینوں طریقوں سے یہ قول، تنورتها من ازرعات و اہلها، بیٹا ازرعات حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، پھر من ازرعات حالت جری میں فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر تنوین کو بھی ایک میں حذف کر دیں تو تینوں وجہ ہو جائیں گی، وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ مَا لَا يَنْصَرِفُ، اور جر دیا جائے گا فتح کے ساتھ کس کو، غیر منصرف کو، وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ، اور ان قریب آئے گا، فی بابہ، اس غیر منصرف کے باب میں کیا آئے گا، ما دام، بھائی یہ حالت جری میں فتح ہوگی، ما دام تب تک، جب تک لم یضف، یہ غیر منصرف مضاف نہ ہو، او لم یکو بعد المعرفت او الموصولت او الزائدت او بعد ام، یا یہ آپ کا غیر منصرف المعرفہ کے بعد نہ ہو، الموصولہ کے بعد نہ ہو، الزائدہ کے بعد نہ ہو، ام کے بعد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ جُرَّ بِالْكَسْرَةِ، فَإِنْ كَانَ، یعنی اگر غیر منصرف ان کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ال کے بعد ہوگا یا اضافہ ہوگا تو پھر اس کو جر دیا جائے گا کسرے کے ساتھ، مررت بِأَحْمَدِكُمْ، احمد مضاف
कुम मुज़ाफ़ इलैह हालत जर्री में कसरा आ गया। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अल मसाजिद गैर मुनसरिफ है, अल के बाद आया है, हालत जर्री में कसरा आ गया है। ठीक है। कल अम्मा वल असम, जैसे अम्मा है और असम है। भाई अब अम्मा में वैसे तो आखिर में अलिफ है तो वो एराब तकदीरी होगा, लेकिन हालत जरी में होगा तो कसरा वक्त के साथ होगा। ठीक है बेटा। और असम, ठीक है, असम को भी जो है क्या है, फ़िलहाल तो अलिफ लाम है और आखिर में शद है, इसलिए ज़ाहिर नहीं करेंगे। एराब अगर करते हैं तो हालत जरी में जो है क्या कसरा होगा। वरना हो रईतुल वलीद इब्नुल यजीद मुबारकन। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्न मुज़ाफ़ है और यजीद मुज़ाफ़ इलैह है। यजीद पर अलिफ लाम आ गया इसलिए कसरा इस पे आ गया है। व ज़ाहिर इबारत मुसन्निफ़ अन्नहु हीनइज़ बाकिन अला मन सर्फ़ मुतलका। भाई तवज्जो, जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हो जी, जब अलिफ लाम हो या इजाफ़ा हो तो फिर क्या करेंगे जनाब, इसका कसरा तो आएगा लेकिन गैर मुनसरिफ रहेगा या गैर मुनसरिफ भी नहीं रहेगा। कहते हैं अपनी जगह पर गैर मुनसरिफ रहेगा। गैर मुनसरिफ होने वाला ओहदा हम इसे सल्ब नहीं करेंगे। वो भी सर्रह फी शरह तसील, इसी बात की बही की ज़मीर कहाँ जाएगी, बाकी होने वाली, यानी ये गैर मुनसरिफ बाकी है, इसकी तसरीह की है मुसन्निफ़ ने किताब शरह तसील में। वज़हब सिराफ़ी वल मुबर्रद व जमाअतुन इला अन्नहु मुनसरिफ़ुन मुतलका, और नज़रिया दिया है जनाब सिराफ़ी साहब ने, मुबर्रद साहब ने और जमाअत ने कि ये गैर मुनसरिफ़ अब मुनसरिफ़ हो जाएगा मुतलका। मुतलका का बेटा मतलब आप क्या लेंगे, मुतलका का मतलब ये लें कि चाहे इजाफ़ा हो चाहे उस पर क्या लगे, अलिफ लाम लगे। वख्तार नाज़िम फ़ी नुकतिही, और इंतखाब किया है, ठीक है, नज़रिया दिया है नाज़िम साहब ने अपने नुकत में। बेटा नुकत किसे कहते हैं, किताब किसी और की होती है उसमें से आप कुछ नुकत निकाल के लिख देते हैं। ठीक है। अला मुक़द्दिमत इब्नुल हाजिब, वो नुकत कहाँ किसकी है, इब्न हाजिब की जो है क्या मुक़द्दिमे पर है। अन्नहु इन ज़ालत मिन्हु इल्लतुन फमुनसरिफ़ुन, भाई इन्नहु शान ये है, इन ज़ालत मिन गैरुल मुनसरिफ़ इल्लतुन, अगर गैर मुनसरिफ़ से कोई इल्लत ज़ाइल हो जाए, यानी जो गैर मुनसरिफ़ की इल्लत थी फिर तो मुनसरिफ़ हो जाएगा। व इन बक़ियतुल इल्लतान, लेकिन अगर दो इल्लतें बाकी हैं, फ़ला, फ़ला का मतलब क्या, यानी फिर वो मुनसरिफ़ नहीं रहेगा बल्कि गैर मुनसरिफ़ रहेगा। वो मशा अलैहि इब्नुल खब्बाज़ व सैयद रुकनुद्दीन, और चला है इस नज़रे पर कौन, जनाब इब्न खब्बाज़ साहब और जो है क्या है वो सैयद रुकनुद्दीन साहब। वजअल लिन्नहव, बेटा पढ़ें या बस करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।